بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افضل افتخار اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو درم برم کر رکھ دیا ہے۔ کاروباری تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی جو سرگرمیاں بھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اس سال کے جو بہت بڑے ایونٹس ہیں، ٹوکیو اولمپکس جو ہونی تھی گیمز، ان کو بھی ایک سال کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے کرکٹ ٹیم نے نیدرلینڈ جانا تھا جہاں پہ ایک سیریز تھی، وہ بھی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال، ہاکی، ٹینس، بہت زیادہ کھیلیں متاثر ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے جو سپورٹس کے جو جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی کیا رائے ہے، کھیلوں پہ کیا اثرات پڑے ہیں۔ اس حوالے سے اب ان سے بات کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ کہ پاکستان کیا اور پوری دنیا کے کھیلوں پہ تو اثرات بہت بری طرح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز متاثر ہوئی ہے تو وہ اسپورٹس ہے اور کھیلوں کے گراؤنڈ ہیں۔ بازار بھی سج گئے ہیں، مذہبی مقامات بھی سج گئے ہیں، ہاسپٹل بھی چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک کھیلوں کے جو مقام ہیں، جو اسپورٹس کے ایونٹس ہیں، وہ نہیں ہو سکے، اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ دنیا کے اندر کھیل رک جائیں تو سمجھے کہ دنیا کے اندر جو دی موسٹ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے وہ رک جاتی ہے۔ ان حالات میں یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے کہ یہ ہم اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ کرکٹ میں ہوا کوئی دن کہ آڈینس کے بغیر، اسپیکٹیٹرز کے بغیر جو ہے وہ میچ کھیلے گئے، لیکن وہ اس کے بعد اس میں وہ جان نہیں رہی۔ فٹ بال کے میچز بھی کچھ ایسے ہوئے جن میں گراؤنڈ میں شائقین کا داخلہ منع کر دیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ کھلاڑیوں کے اندر بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے، یہ ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں، گراؤنڈ بھی جو ہیں اس طرح بند کر دیے گئے اور میچز بھی نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ایک سکتہ طاری ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن اب چونکہ دنیا میں لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہو گیا ہے اور بہت سارے ممالک نے اپنے اپنے علاقوں کے لاک ڈاؤن یا تو ختم کر دیے یا نرم کر دیے، تو یہ اس سے یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں جو کھیلوں کے میدان ہیں وہ بھی آباد ہوں گے، اور دوبارہ سے کھیلے جو ہے وہ اس سے دنیا محظوظ ہو سکے گی۔ اب ٹوکیو اولمپک ہے، وہ بھی ڈیلے ہو گیا ہے اسی وجہ سے، لیکن یہ امید کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ کرونا وائرس کا اسپیل ختم ہوگا، جو موسٹ ایکسپیکٹڈلی نومبر تک جائے گا پوری دنیا میں، اور اس کے بعد یہ کچھ اس کا وہ ہوگا، تو ان تمام حالات میں بہرحال یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کھیلوں کی واپسی شروع ہو جائے گی تھوڑے عرصے میں، اور سیکیور ماحول کے اندر، جس میں کرونا کے حوالے سے تمام چیزوں کا پوری طرح سے جانچ پڑتال کر دی جائے، تو اس کے بعد کھیلوں کا امکان جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یورپ کے کچھ ممالک میں تو اسپورٹس ایونٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہاں پہ انہوں نے جو بہت ساری جگہوں پہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ ان میں سے گزرنے کے بعد جو لوگ گزریں گے، ایک تو ان کا کرونا ٹیسٹ وہیں پہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو اگر ان کے ارد گرد یا ان کے کہیں پہ بھی کرونا وائرس کا امکان ہے تو وہ اس سینیٹائزر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ گراؤنڈز کے چاروں طرف لگ جائیں گے اور اس کے بعد کھلاڑیوں کو اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے اور دنیا پھر واپس کھیلوں کے میدانوں میں اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھ سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس نے پاکستان میں ہر چیز کو متاثر کیا ہے، اور سب سے اہم چیز تو زندگی ہے۔ زندگی کو متاثر کیا، انسانیت کو کیا، گھروں کے گھر متاثر کیے، روزگار کو متاثر کیا، معیشت کو متاثر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قومی کھیلیں ہیں یہ بھی بڑی حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ بڑی مشکل سے پاکستان میں کرکٹ بحال ہوئی تھی، لیکن اس کے فوری بعد ابھی وہ عروج پر نہیں گئی تھی کہ کرونا وائرس نے آ لیا، اور کھیلوں کے میدان جو برونق ہو رہے تھے، جن میں رونقیں بڑھ رہی تھیں، اس وائرس کی وجہ سے وہ اجڑ گئے۔ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، بیڈمنٹن ہو، کوئی بھی کھیل ہو، گلی محلوں میں بھی کرکٹ بڑے شوق سے بچے فارغ ٹائم میں کرتے تھے، یہ سب ویران ہو گئے، اور اس سے بہت بڑا لاس ہوا ہے پاکستان کو کہ کھیلیں جو، اور خصوصاً کرکٹ کی جس کے دیوانی ہے یہ قوم، وہ بڑھ رہی تھی، اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی، اور میرا خیال میں بنگلہ دیش بھی آنے والی تھی پاکستان میں، اور دیگر ٹیمیں بھی وزٹ کرنے والی تھیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ سٹاپ ہو گیا اور ایک دم سے رک گئی۔ اب مجھے نہیں لگ رہا کہ کرونا جو ہے وہ اس سال کے آخر تک پاکستان کی جان چھوڑے تھا۔
اور کرکٹ کے دیوانوں کو اور دیگر کھیلوں کے مستانوں کو ویٹ کرنا ہوگا. اور یہ جو کرونا نہیں جا رہا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ایک تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, ہم مسلمان ہیں, اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے گڑ گڑا کے. اور دوسرا ہمیں اپنی جو عادات ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا. اب میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل جب لاک ڈاؤن میں پاکستان میں نرمی ہوئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ قوم پاگل ہو گئی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی اعلان ہوا بازار بڑھ گئے, مارکیٹیں بڑھ گئیں, پلازے بڑھ گئے, اور ان کو خدا کا خوف نہیں کہ ایک عید جو ہے وہ ہم کیا نئے کپڑوں اور نئے جوتوں کے بغیر نہیں گزار سکتے ہیں. شرم نہیں آتی اس قوم کو کہ اگر زندگی ہوگی تو تب خریداری بھی ہو جائے گی, اگلے سال عید منا لینا. کیا ہے, پرانے کپڑوں کے ساتھ عید نہیں منائی جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرونا کو یہاں سے نہیں جانے. ایک تو ہم توبہ نہیں کر رہے سچے دل سے, اور دوسرا ہم نے جو حکومت نے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہمیں اس کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے ہیں, جو تدابیر اختیار کرنی ہے, وہ ہم نہیں کر رہے. نہ کوئی مرد کر رہا ہے, نہ کوئی عورت کر رہی ہے, نہ کوئی بچہ کر رہا ہے, نہ کوئی بڑا کر رہا ہے. گلی بازار بڑے پڑے ہیں لوگ. اس جب عروج تھا لاک ڈاؤن کو, اس وقت بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے, اور یہ اس کے میں سپریڈ کا یہ باعث بن رہے ہیں ہم خود. ہماری عادات اور ہمارے طور طریقے جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے. سماجی فاصلے جو ہم نے بڑھانے تھے اور جن پر عمل کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا. اور اس کا نقصان کیا ہے, اگر ہم 1 ماہ گھروں میں بند ہو جاتے جیسے حکومت کہہ رہی تھی, تو میرا خیال ہے آج سکون سے آج حالات وہ نہ ہوتے. آج 2000 پر ڈے کے حساب سے کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں, اور سرفہرست پنجاب ہے. اور پنجاب میں ہم چونکہ میلے ٹھیلوں اور اس طرح کی چیزوں کے ہم شوقین ہو چکے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے, اور سپریڈ جو ہے اس کا ہو رہا ہے, اور فلو ہو رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر بھی متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے آفیسرز بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ طور طریقے ہمیں بدلنا ہوں گے, اپنی عادات بدلنا ہوگی, پھر جا کے آپ کرونا سے لڑ سکتے ہو. ادروائز یہ اگلے سال تک بھی جائے گا. جی, کرونا ایک عالمی وبا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے, اور یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ بھی لوگ سدھر جائیں جو حالات ہیں. تو یہ صرف پاکستان میں یا صرف لاہور میں نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے, اور اس میں سارے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کم ہے, لیکن اس میں جو سب سے احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہماری عوام اس کو بالکل نہیں اپنا رہی, جو بہت خطرناک ہے. ڈینگی آیا تھا تو اس میں جو صرف احتیاطی تدابیر سے ہی وجہ سے ہم اس پہ قابو پا سکے تھے, اور وہ اللہ کا شکر ختم بھی ہو گیا. وہ کوئی بہت کم کیس آتے. اب اس میں یہ ہے کہ سب سے جو اپنا بھی خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. یہ ایسا وائرس ہے جس کے ابھی تک کوئی دوائی بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیماری سے پہلے اس کے علاج زمین پہ اتارتا ہوں. تو انشاءاللہ کوئی علاج اس کا آ جائے گا, لیکن فی الحال جو ہے اس وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے, سارا نظام جو ہے لپیٹ دیا گیا ہے. تو ہمیں سارا یہ کرنا چاہیے. اس میں معیشت و تباہ ہوئی ہے, اسپورٹس کی ایکٹیویٹی جو بالکل ہی ٹھپ ہو گئی ہیں. بڑے بڑے ایونٹ سے یہ شکر ہے کہ کرونا سے پہلے ہی کبڈی ورلڈ کپ پاکستان میں ہو گیا, جو ایک تاریخی ہوا, اور جس میں پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتا. تو اس کے بعد اب ظاہری بات ہے جب اسپورٹس ہوتی ہے تو اس میں پھر پبلک بھی ہوتی ہے, پلیئرز ہوتے ہیں, اور درجنوں سینکڑوں پلیئرز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی کام اب ٹھپ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اسپورٹ پر پنجاب اپنا کام کر رہا ہے, اور نئی پلاننگ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ ساری دنیا قابو پا لے گی. اور ہمیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس پہ اپنی کیئر کرنی چاہیے, اور اس کی جو لینی چاہیے خصوصی اقدامات ہیں اس میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. دین محمد کو جو جسے اسپورٹس بورڈ نے جو دیا چیک ذرا اس پر روشنی ڈالیں. جی, یہ اپنا اسپورٹ پر پنجاب کا بڑا مستحسن اقدام ہے, اور منسٹر صاحب خود گھر کے چل کے گئے. ہیروز کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں سیاستدان یا افسر یا کوئی وزیر یہ بڑے نہیں ہوتے, یہ ہیروز بڑے ہوتے ہیں. اور دین محمد نے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل کوئی عالمی ایشین گیم 1954 میں جیتا تھا ریسلنگ میں, تو وہ بڑے لیجنڈ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ بہت سارے نئے نوجوان ہیں. ابھی انعام بٹ ہے, وہ بھی ریسلنگ میں اپنا نام دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, اپنا نام بھی روشن کر رہا ہے. تو یہ ان کو ابھی 1 لاکھ کا امدادی چیک دیا ہے, اور منسٹر رائے تمبور بٹی صاحب نے وہ ریکمنڈیشن انہوں نے کہا میں دوں گا کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے اس میں ہمارے لیجنڈ جو ہیں دین محمد ان کو گھر بھی دیا جائے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اس کو دوسرے کھلاڑیوں کی, نئے کھلاڑیوں کی, اور جو ماضی میں ہم ملک کے لیے کچھ کر چکے ان کا بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا کہ ہم نے ملک کے لیے کیا اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں.
स्पोर्ट्स बोर्ड की कोरोना के बाद इनका क्या इरादा है, क्या प्लानिंग है, किस तरह खेलों को और खेलने वालों के लिए क्या इन्होंने सोचा है? देखिए, कोरोना से पहले तो हम स्पोर्ट बोर्ड पंजाब जो काम कर रहा था, और उसमें तकरीबन हर 3 माह बाद एक गेम की चैम्पियनशिप तरबियत कैंप लगते थे। हर माह एक चैम्पियनशिप होती थी जिसमें पूरे पंजाब से खिलाड़ी हिस्सा लेते थे। तो बड़ी एक्टिविटी चल रही थी। और भी स्पोर्ट्स कैलेंडर है, उसमें स्कूलों के ऊपर भी हमने बड़ा फोकस किया है। एक पीरियड भी मिनिस्टर साहब ने लाजमी करार दे दी है कि एक पीरियड लाजमी जो माजी में कभी हुआ करता था, अब वो फिर बहाल हो गया। तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है वो उस्मान बाज़ार के विजन के मुताबिक उसको स्पोर्ट्स को बड़ा अच्छी तरह प्रमोट कर रहा है। तो हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। बस ये इंशाल्लाह इस वबा से जैसे ही जान छूटेगी और हमारी उसी तरह ही बल्कि उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा सरगर्मियाँ स्पोर्ट्स की बहाल होंगी। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जिस तरह अपनी लपेट में लिया है, तो उसकी तरह इकोनॉमी को, और ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा शोबा जो था वो स्पोर्ट्स का था, तो स्पोर्ट्स को भी इसने बुरी तरह इसको डैमेज किया है। आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में इस वक्त जमूद तारी है। जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से एक सारी चीज़ें जो है मुअत्तल हो चुकी हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स भी जो है वो पूरी दुनिया की, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, रग्बी, तमाम खेल, बास्केटबॉल, गोल्फ, तमाम खेलों के मैदान जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल वीरान हैं। आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है खेलों की तमाम जो सरगर्मी है उन पर एक जमूद तारी है, और ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया में कभी खेल हुए ही नहीं। ना कभी आप टीवी पे देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कोई इवेंट जिसमें फुटबॉल के इवेंट्स चल रहे होते थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैनचेस्टर सिटी के मैचेस तक हालांकि हर हेडलाइन का हिस्सा बनते थे। आज वो दौर आ गया है कोरोना वायरस की वजह से कि ऐसे लग रहा है कि दुनिया में खेलों के मैदान कभी आबाद रहे ही नहीं। अब जो सूरत हाल है, अभी ICC T20 वर्ल्ड कप होना है, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट ने इंग्लैंड का दौरा करना था, आयरलैंड का दौरा, हॉलैंड का दौरा करना था। वो तमाम दौरे अभी तक मनसूख हो चुके हैं, और अभी सिर्फ इंग्लैंड के दौरे की 50-50 चांसेस हैं, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ECB जो है वो राब्ते में है। जहाँ तक बात है ICC T20 की, उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट चल चुकी है कि ये जो इवेंट है ये बग़ैर शायकीन के ही करा लिया जाए, और उस पर भी तमाम बहुत सारे एतराज़ात आए हैं कि नहीं, ये इवेंट अगर होना चाहिए तो विद शायकीन होना, स्पेक्टेटर्स होना चाहिए। लेकिन इस पर भी अभी तक क्योंकि ICC बिल्कुल सारी सूरत हाल को भांप रहा है, अभी उसको मनसूख नहीं किया गया। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है, इससे यही कभी इम्कान है कि ICC T20 वर्ल्ड कप भी जो है वो कोरोना वायरस की जद में आ जाएगा। इसी तरह तमाम ममालिक की बाईलैटरल सीरीज़ क्रिकेट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, पाकिस्तान की सीरीज़ बांग्लादेश से होनी थी, बाकी जो मैच था, और इसी तरह जो सीरीज़ थी वो भी मनसूख हो चुकी हैं। हॉलैंड का दौरा मनसूख हो चुका है। तमाम क्रिकेट एक्टिविटीज़, इसी तरह फुटबॉल के मैदान हैं वो भी बिल्कुल वीरान हैं। जो भी बड़े बड़े इवेंट जो सजने थे वो इस कोरोना वायरस की जद में आने की वजह से तमाम जो है खेलों का और फुटबॉल के मैदान बिल्कुल वीरान है। कुछ जगह पर कोशिश कर रही हैं, कुछ ममालिक ख़ास तौर पर जर्मनी में लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर फिर दोबारा सेकंड फेज़ आ गया कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर भी दोबारा से फुटबॉल के मैचेस का इजरा नहीं हो सका। इस तरह आप ये कह सकते हैं हॉकी की भी तमाम एक्टिविटीज़, तमाम जो इवेंट से बड़े हॉकी लीग्स जो थी वो मनसूख हो गई हैं। जो इससे जहाँ तक पूरी स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उससे के साथ साथ तमाम स्पोर्ट्समैन भी इसकी जद में हैं, जिन्हें माशी और फाइनेंशियली जो है बड़ा सेटबैक हुआ है। और इसके अलावा उनकी जो फिज़ीक है वो घरों में एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन जो मज़ा जो मैदान में आकर खेलने का होता है, और ख़ास तौर पर अपने स्पेक्टेटर्स के सामने तमाम खेलों के जो बड़े स्टार्स या खिलाड़ी होते हैं वो देखते हैं, इनको उनके खेल में भी निखार आता है, और शायकीन उनको जब दाद देते हैं तो उनका जो मोराल है वो मज़ीद हाई होता है, और वो बेहतर से बेहतर करने की तलाश में रहते हैं। इसी तरह हॉकी, टेनिस के मैदान, जो विंबलडन आज तक कभी उसको पोस्टपोन नहीं हुआ था वो भी मुलतवी हो गया है। टेनिस के मैदान भी जो हैं वो गैर आबाद हो चुके हैं, उनको आप कह सकते हैं कि वीरान है। इसी तरह रग्बी में पूरी दुनिया में वो बड़ा पॉपुलर खेल है, ख़ास तौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर भी इस खेल के मैदान जो हैं वो वीरान हैं। इसी तरह तमाम जितने भी खेल हैं इन्होंने जहाँ तक स्पोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया है, मैं क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको बताता हूँ कि हमारी भी जो स्पेशलिटी है स्पोर्ट्स की उसको भी बुरी तरह नुकसान पहुँचाया, और स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी काफ़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के इस वक्त
معاشی طور پر بھی ان کو خسارہ ہوا ہے, اور بھی ان کو ایز اے جو جرنلسٹ ان کی اسپورٹس جرنلسٹ کی تھی تمام ان کی ایکٹیویٹیز وہ ختم ہو جانے سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل کرونا وائرس نے جس طرح پوری دنیا کو ڈیمیج کیا ہے, پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے, اسی طرح کھیلوں کے میدانوں کو اور کھیل کے ذریعے جو ایک صنعت کا درجہ رکھتے ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے. اور اس سے اب نکلنا تو یہی ہے کہ جو اس پر نکل سکیں گے تو آپ اسی صورت میں اگر اس کے ویکسین تیار ہو جائے گی, اگر ویکسین تیار ہوگی تو پھر کھیل کے میدان اور دنیا دوبارہ اسی معمول پر آئے گی جس طرح فروری سے پہلے تھی, فروری 2020 سے پہلے تھی. اب لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیسے قابو پایا جاتا ہے, ویکسین کی صورت میں یا آپ یہ جو سماجی رابطے ہیں اور احتیاطی تدابیر ہیں, سینیٹائزر ہے اور سماجی دوری اختیار کر کے. لیکن سماجی دوری کھیل کے میدان جو ہیں وہ اس میں تو اس طرح آباد نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر ایک کھیل کا میدان کرکٹ ہی ہے تو اس میں کم از کم جو ہے 11 ایک ٹیم کے کھلاڑی اور 2 کھلاڑی اور 2 آفیشلز جو فیلڈ امپائر ہوتے ہیں وہ میدان میں ہوتے ہیں, جبکہ فٹ بال جو ہے اس میں 22 پلیئرز میدان میں ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ لائن مینز جو ہوتے ہیں اور جو امپائرز فیلڈ امپائرز ہوتے ہیں. اسی طرح جو دیگر کھیل ہیں ان میں ہاکی کا کھیل جو ہے اس میں بھی اسی طرح 22 کے لوگ, اور جو اسپیکٹیٹرز ہیں وہ اس طرح میدان میں اگر نہیں آئیں گے تو کھیلوں کو اسی طرح بوسٹ اپ میں نہیں مل سکتا. کھیل کو بوسٹ اپ اسی صورت ملتا ہے کہ جب کھلاڑی میدان میں ان ایکشن ہو اور جو اسپیکٹیٹر ہیں ان کو وہ ان کی پذیرائی کریں, تو ظاہر ہے اسی صورت میں کھیل بھی پنپتے ہیں اور کھیلوں کو ترقی ملتی ہے, فروغ ملتا ہے, اور کھلاڑیوں کا بھی جو مورال ہے وہ ہائی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کرونا وائرس جب تک ہے اور اس کی ویکسین تیار نہیں ہو جاتی تو اتنی دیر تک نہ ہی دنیا جیسے پہلے معمول پر تھی اسی طرح معمول پر نہیں آ سکتی. اس کے لیے ویکسین تیار کرنی پہلی جو پرائورٹی ہے وہ ہے. اگر وہ ویکسین تیار ہوگی تو اسی صورت میں دنیا بھی اسی طرح واپس اسی ڈگر پر آئے گی اور کھیل کے میدان بھی اسی طرح آباد ہوں گے, اور پھر ہی ظاہر ہے تمام دنیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلیں گی. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ویکسین تیار ہو, جس کے ذریعے پھر جو ہے سماجی دوری اور جو احتیاطی تدابیر فروری 2020 سے پہلے تھی اس طرح معمول پر آ جائے گی. کرونا ایک ایسی وبا آئی ہے جس نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے, جہاں پہ ہر فرد اس سے متاثر ہوا ہے. لوگوں کو لاک ڈاؤن کی صورت میں گھروں پر قید ہو کے رہنا پڑ گیا. جہاں پر لوگ گھروں پہ قید ہو گئے, لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا, وہیں پر کھیلوں کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھیلوں کی ہر قسم کی سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا, کھلاڑیوں کو گھروں میں محدود کر دیا گیا. کسی کو جو سپورٹس کے میدان تھے, یہی ہمیشہ ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں جن کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اور ہسپتال ویران ہوتے ہیں. مگر بدقسمتی ہے کہ آج کھیلوں کے میدان ویران کر کے ہسپتال آباد ہو رہے ہیں, اور یہ ایک صرف کرونا وائرس کی وجہ سے. دیکھ, کرونا وائرس نے جو نقصان کیا ہے اس میں کھیلوں کی ورلڈ سب سے بڑی کھیلوں کی باڈی ہے آئی او سی کے زیر اہتمام جو ہر 4 سال کے بعد اولمپکس مقابلے ہوتے ہیں. اس دفعہ جو ٹوکیو میں اولمپکس مقابلے ہونے تھے ان کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا. یہ بھی اولمپک کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اس کا کوئی ایونٹ مؤخر ہوا ہے, ورنہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ 3 جو ورلڈ وار کی وجہ سے 3 ایونٹ منسوخ ہو چکے کیونکہ وہ مؤخر نہیں ہوئے تھے, منسوخ ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو پاکستان سپر لیگ, اگر آپ یورپین فٹ بال لیگ کو دیکھیں وہ, اور اسی طرح بھارت کی IPL, یہ سارے ٹورنامنٹس کرونا وائرس کی نظر ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے لاکھوں اربوں ڈالر, میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ یہ کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو اس سے پیسے کا ریل پیل ہوتا ہے, کاروبار بڑھتا ہے, کو ہر قسم کا کاروبار, پلیئرز کو پیسہ ملتا ہے, ان لوگوں کو کام ملتا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. جو میڈیا رائٹس ہوتے ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں, وہ بھاری قیمت ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اشتہارات ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں اس میں حصہ لیتی ہیں, ان تمام کمپنیز کو بھی بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. دیکھیں, کرونا وائرس سے حکومتیں ورلڈ لیول پر بھی WHO جو ہے, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن
پاپولیشن ہے وہ اپنے طور پر اس پر قابو پانے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس کے لیے ویکسین بھی تیار ہو رہی ہیں۔ چین سے شروع ہونے والا جو کرونا وائرس تھا وہ امریکہ تک پہنچ گیا، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا گیا، کسی شخص کو اس نے بخشا نہیں۔ اور یہ بہت بڑی یہ بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جانوروں میں یہ کرونا وائرس نہیں پایا گیا، کوئی ایک آدھ جانور میں اگر آیا ہے تو وہ کوئی ٹیسٹنگ کی میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر یہ انسانوں میں یہ کرونا وائرس پایا گیا ہے، اور بہت افسوس ہوا کہ اس سے لاکھوں کی تعداد میں ابھی تقریباً 2 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں لوگ اس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جان بحق ہو چکے ہیں، تو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس وقت کی آ گئی ہے، ہمیں سب کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جو حکومتی لیول پر یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جو حفاظتی اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا، عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں یہ بہت ہمارا جو دین ہے اسلام، وہ بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ جو صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور بار بار یہ دیکھیں انسان، ہم مسلمان ہیں 5 ٹائم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گلے کبھی صاف ہو جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی صاف ہوتا ہے، ہمارا منہ بھی دھل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو مسلمانوں میں اس قدر زیادہ نہیں ہے یہ کرونا وائرس پایا گیا کہ انہوں نے دین کی طرف راغب کیا، اور یہ بھی ایک ہمارے لیے الارمنگ صورت ہے کہ ہم اس صورتحال میں اپنے دین کی طرف آئیں، اپنے لوگوں کو، بچوں کو بتائیں کہ کس طرح ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ جتنی ہم اپنے آپ کی کیئر کریں گے اتنا ہم اس کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم نہیں کرتے، دیکھیں آج دنیا کے کھیلوں کے میدان بے آباد ہو گئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کرکٹ کے میدان دیکھیں، کرکٹ کو ویورشپس بہت زیادہ ہے، فٹ بال کی ویورشپس بہت زیادہ ہے، آج نہ فٹ بال کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نہ کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ کا شمار دنیا کے امیر ترین کرکٹ بورڈوں میں ہوتا ہے، اور ہم ان بورڈز کا اگر خیال کریں کہ جو نیچے بورڈ ہے، زمبابوے ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکن ہو گیا، اور جنوبی افریقہ ہو گیا، اسی طرح دوسرے کینیا ہو گیا، یہ وہ بورڈ ہیں جو کرکٹ کے بل بوتے پر ان کی سرگرمیاں چلتی ہیں۔ اگر یہ کرکٹ کی سرگرمیاں بحال نہ ہوئی تو یہ بورڈ پہلے ماضی میں بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور مستقبل میں بھی ان کو دیوالیہ پن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جس طرح آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں میں آگاہی آئی ہے، اور کہ اس سے وبا سے کس طرح بچنا ہے، تو لوگوں میں آ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح لاک ڈاؤن ہوا اس میں نرمی کی گئی ہے، تو آہستہ آہستہ کھیلوں کے میدان بھی آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ، ہاکی فیڈریشن، دیکھیں جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہے اس کو اپنے بجٹ کا 50% کٹ کرنا پڑ گیا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ سورس آف انکم کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ورلڈ جو فیفا کی ورلڈ کانگریس ہونی تھی جس میں الیکشن ہونا تھا وہ بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ہاکی فیڈریشن کا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا الیکشن ہونا تھا وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا، اس کو بھی 1 سال کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ دیکھیں اس طرح بہت سارا کھیلوں کا نقصان ہوا، کھیل اور کھلاڑی دونوں کا۔ اگر کھیلوں کا نقصان ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھلاڑی کا بھی نقصان ہوا ہے۔ جو کھلاڑی مالی طور پر اگر جو کماتے تھے، اگر کھیل ہوگا تو ان کے گھروں میں کوئی پیسہ جائے گا، اگر کھیل نہیں ہوگا تو ان کے گھروں میں پیسہ نہیں جائے گا، اور وہ بے روزگار ہوں گے، اور ان کے گھروں کے چولہے نہیں چلیں گے۔ تو میری آج اس پروگرام کے ذریعے آپ تمام دوستوں سے، شائقین سے، اور جو ویورز ہیں ان سے ایک ہی درخواست ہے، خود بھی محفوظ رکھنے کے لیے تمام وہ حفاظتی اقدامات کریں، جس میں ماسک کا استعمال ہے، ہینڈ سینیٹائزر ہے، بار بار ہینڈ سینیٹائزر آپ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں غریب آدمی سینیٹائزر نہیں لے سکتا تو اس کے لیے بہترین ہے وہ گھر میں صابن سے ہاتھ دھوئے، صابن سے بھی نہیں دھو سکتا تو وہ بار بار جس طرح وضو کرتے ہیں وہ اس طرح 5 وقت وضو کرے، ہاتھ دھوئے، اپنا منہ دھوئے، تو وہ ان تمام خرافات جو کرونا وائرس کی وجہ سے آتی ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کھیلوں سے وابستگی جو ہے ماشاءاللہ کافی 12-13 سال ہو چکے ہیں، تو کھیلوں کی رونقیں دیکھیں، ان میدانوں میں آباد کھیلوں سپورٹس مین کو کھیلتے دیکھا، بہت زیادہ یہاں پہ انجوائے کرتے دیکھا، رونق ہی رونق تھی۔ لیکن ایسا پھر کرونا آیا کہ یہ رونقیں جہاں بھی آپ کھیلوں میں میدانوں میں جدھر جائیں گے
آپ کو بے رونق نظر آئیں گے, خالی نظر آئیں گے. اس سب کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن زندگی جیسا کہ ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہے, اسی طرح ہر چیز سیدھی نہیں ہے. ہر چیز نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی پلان تیار کر رکھا ہے کہ جو انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کرونا بھی آیا ہے, یہ بھی ایک لمحہ ہے, مشکل ہے, لمحات ہیں, مشکل وقت ہے. اور کھیلوں کے لیے تو اسپیشلی بہت زیادہ مشکل لمحات ہیں, کیونکہ ہر کھیل اس ٹائم بند ہوا ہے. پاکستان کیا پوری دنیا میں کھیل اس ٹائم بند ہوئے ہیں. ایون کہ کوئی پریکٹس کے لیے بھی نہیں کر رہا, صرف گھروں میں اپنے گھر میں پریکٹس کر رہے ہیں, اسٹیئنگ ایٹ ہوم اور پریکٹس ایٹ ہوم, صرف اسی پہ کام چل رہا ہے. تو اس ٹائم جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے گائیڈ کیا, بلکہ اب جتنی سپورٹس کی آرگنائزیشن ہے سب گائیڈ کر رہے ہیں. آن لائن سیشن چل رہے ہیں, پلیئرز گھروں میں اپنے تیاری کر رہے ہیں, بہت اچھے ان کے سیشنز چل رہے ہیں. کم از کم اپنے آپ کو فٹ اور شیپ میں رکھنے کے لیے وہ ان سیشنز پر عمل کر کے بہت اچھی طریقے سے وہ اس پہ چل رہے ہیں. تو دیکھیں جس طرح کرکٹ بورڈ میں ہم پاکستان کی ٹیسٹ سیریز تھی, انگلینڈ میں سے جانا تھا, پھر آسٹریلیا, سارے پوسٹ پون ہو گئے ہیں. اس طرح آئی سی سی کا سب سے بڑا جو دھچکا وہ آئی سی سی کو ہوا ہے. آئی سی سی کا جو T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ پوسٹ پون ہے, ابھی تک کوئی پتہ نہیں کب ہوگا, کیسے ہوگا. تو یہ ساری کرکٹ ہے. اس کے علاوہ اولمپکس کے کتنے ایونٹس ہیں. ٹوکیو اولمپکس سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ لاس ہوا ہے. انہوں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی, وہ بھی اس ٹائم لاس کا شکار ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے کھیلوں کی سرگرمیاں جس طرح چل رہی تھیں, ہر ٹائم کھلاڑی کرکٹ کے یہاں پہ بہت زیادہ شائقین ہیں. کرکٹ کے شائقین تک جو ہے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, سارے جو ہیں ابھی گھروں میں بس تیاری کر رہے ہیں. تو ان بے رونق بے آباد جو اس میں لیکن وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا ایسا کہ یہ انشاءاللہ دوبارہ آباد ہوں گے, دوبارہ جو ہے اس کی رونقیں ہوں گی. اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا انسان کو کہ انسان جو ہے وہ یہ ایک وقت دیا ہے, تھوڑا بیٹھے, سوچے, دیکھے کہ میں کیا ہوں, میرا کیا زندگی کا مقصد ہے اور میں نے آگے کیا کرنا ہے. اپنی زندگی کا ایک سیٹ جو پلان جو ہیں, گولز ہیں, ان کو سیٹ کریں. بیٹھیں, تحمل سے سوچیں, گول سیٹ کر کے ان کو لے کے پھر آگے چلیں اور ان پہ اتنی محنت کریں جیسے ہمارے جانشیر جہانگیر خان محنت کرتے تھے. اتنی محنت کرتے تھے کہ انہوں نے مسلسل جہانگیر خان نے 5 سال تک ہارے کوئی اپنی میچ, اپنا کوئی گیم, 555 مسلسل میچز جیتے. یہ محنت کا صلہ ہے. تو اب بھی اگر ہمارے پلیئرز جو ہیں محنت کریں, ان پر بہت زیادہ کام کریں, بہت زیادہ پریکٹس کریں اور پورے جذبے کے ساتھ دوبارہ جب کرونا ختم ہو, آباد ہوں یہ میدان, تو اس میں پورے جذبے کے ساتھ اتریں اور ایسا جذبہ دکھائیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا نام روشن ہو, پوری دنیا میں وہ کھیل میں آگے نکل جائیں. تو یہ جذبہ, یہ موقع ملا انہیں تمام پلیئرز کو, اس موقع کو بھرپور فائدہ اٹھا کر دوبارہ جو ہے کھیلوں کے میدان آباد کریں. تو اب ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکر ہے, سوچیں, دیکھیں کہاں پہ کمی تھی, کہاں پہ پرابلم ہے, کہاں پہ ہمیں محنت کرنی ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کو جو ہے یاد رکھنا ہے ہر موقع پر, ہر معاملے میں, ہر جگہ, تاکہ ہم جو ہے اپنی دوبارہ زندگی کی لائف سٹائل میں دوبارہ نارمل زندگی کی طرف چل سکیں. تو اللہ کو مت بھولیں, محنت کو یاد رکھیں, محنت کا اپنے ساتھ رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہماری ہوگی, کامیابی ہمارے قدم چومے گی. بہت شکریہ. ایونٹس جو ہیں وہ تو اب ہمارے پاکستان سپر لیگ جو ہوتے کمپلیٹ ہوتے وہ رہ گیا, وہ اب نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. اس نیکسٹ PSL سے پہلے IPL بہت بڑا ایونٹ, وہ دیکھیں وہ پوسٹ پون ہو گیا. پھر ٹوکیو اولمپکس جو سب سے بڑا ایونٹ جو تھا, جسے ہم پوری دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ کہتے ہیں اسپورٹس کا, وہ ہو گیا. اس پہ اتنا کہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی ساری ویسٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد فٹ بال, سب سے زیادہ اس ٹائم فٹ بال والوں کو پریشانی ہے. فٹ بال کی تو انویسٹمنٹ ہی بہت ہیوی ہے. یہ اولمپکس کے بعد سب اولمپکس ہے اور اس کے ساتھ فٹ بال ہے. تو اس ٹائم انگلش جتنے پریمیئر لیگ ہیں وہ پریشان ہیں, بونڈس لیگا ان کی لیگ ہے فٹ بال کی, وہ پریشان ہے. اس کے علاوہ اپنا یہ لا لیگا, جتنے بھی فٹ بال کے ایونٹس ہیں سارے پوسٹ پون ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ٹینس کے بہت بڑے ایونٹس ہیں, گرینڈ سلیم جنہیں ہم کہتے ہیں, ہمارا US اوپن, فرینچ اوپن, یہ برٹش اوپن, یہ سارے جو ہیں اس ٹائم یہ پوسٹ پونمنٹ کا شکار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہاکی ہے, وہ اپنا پوسٹ پون ہے. فٹ بال, ہاکی, اسکواش, اس کے بعد ٹینس, سنوکر, تمام جو ایونٹس جو ہیں اس ٹائم, سوئمنگ, یہ سارے جو ہیں وہ پوسٹ پونمنٹ کا شکار ہیں. تو اس ٹائم دنیا صرف ایک چیز حل سوچ رہی ہے کہ کب جو ہے اس کرونا سے نجات ملے ہمیں, اور کب ہم اس اسپورٹس کے ایونٹ کو دوبارہ شروع کریں. تو
یہ سارے اس ٹائم بیٹھ کر بڑے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں, لائے عمل اسٹریٹجیز تیار کر رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ان پر ہم نے ان کو کام کرنا ہے, کیسے جیسے ہی کرونا سے نجات ملتی ہے تو ہم نے. اور سب سے بڑا جو اس ٹائم ان کے لیے ٹاسک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے کیلنڈر ایونٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرابلمٹک نہ ہو. مثلا ٹینس کے بہت بڑے گرینڈ سلیم ایونٹس ہیں, وہ اس طرح کا شیڈیول تیار کریں کہ آپس میں ان کا آپس میں وہ ٹکرانا ہو. بونڈس لیگا یا اس طرح کے جو پریمیئر لیگ ہے اور لا لیگا ہے, یہ آپس میں ان کا کوئی پرابلم نہ ہو, آپس میں کیلنڈر کوئی کلیش نہ کرے. تو یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے ان کا کہ کس طرح کیلنڈر میں رہتے ہوئے اس کو. آئی سی سی کے لیے بھی سب سے بڑا یہی چیلنج ہے. آئی سی سی پہلی بات ہی یہی کرتا ہے کہ جو پوسٹ پون ایونٹس کو دوبارہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے مین اپنے بڑے ایونٹس کو رکھنا ہے, ان کے درمیان جہاں جہاں گیپ ملے گا باقی ایونٹس کو وہ پھر تمام سیریز جو پوسٹ پون ہوئی ہیں ان کو وہ رکھیں گے. تو اس ٹائم دنیا کے تمام ایونٹس جو ہیں پوسٹ پون کا شکار ہیں. تو حل یہی ہے کہ کرونا سے ہمیں چھٹکارا ملے, نجات ملے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے نجات ملے گی, اس سے چھٹکارا ملے گا تو ایونٹ شروع ہوں گے. ایونٹ جب شروع ہوں گے تو پراپر پلاننگ ہوگی, اسٹریٹجیز بنیں گی, کیلنڈر بنیں گے. اس میں پھر جیسے جیسے گیپ بنے گا اس میں پھر ہم انشاءاللہ جو ہے نا دیکھیں گے. لیکن پہلا مجھے جو سب سے بڑا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی شائقین کے ساتھ نہیں سپورٹس آباد ہوگی. شروع میں بغیر شائقین کے, شائقین جو ہے وہ کھیلوں کو صرف ٹی وی پہ دیکھیں گے, تو بڑی بڑی اسکرینس پہ دیکھیں گے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شائقین جو ہیں وہ دوبارہ کھیلوں کو, میدانوں کو آباد کریں گے. دیکھیں کرونا کی وجہ سے نہ صرف کھیل بلکہ پورے جو تمام شعبہ زندگی ہے ان کو نقصان پہنچا ہے, اور خاص طور پہ جو معیشت ہے ساری دنیا کی وہ اس وقت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اگر ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کریں تو صرف کرکٹ نہیں بلکہ باقی تمام کھیل ہی, اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں شاید کرکٹ کو اتنا نقصان نہ پہنچے, کیونکہ پاکستان میں ڈومیسٹک سیزن جو تھا وہ آلموسٹ اپنے اختتام پر تھا. اور صرف ایک ہمارا ٹورنامنٹ تھا جو پاکستان کپ ون ڈے کا کرکٹ کا, وہ ختم ہوا ہے. باقی ہمارے جو ہاکی کے کچھ ایونٹس تھے وہ ضرور ختم ہوئے ہیں. ادروائز ہمارا جو سپورٹنگ سیزن تھا وہ آلموسٹ اختتام پر تھا. لیکن اب جو اصل چیلنج ہے ہمارے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں سپورٹس کے, وہ اگلا سیزن جو ہے انہوں نے اگلا سپورٹس کا جو سیزن ہے, کیونکہ ہمارے ہاں نارملی اگست کے بعد سے مختلف سپورٹس کے جو سیزنز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو اس مرتبہ ان کا پلان تھا 1 جولائی سے کرکٹ کا سیزن شروع کرنے کا, تو وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اسی طرح ہاکی کا ہمارا جو کہ اگست میں ان کا کوئی نہ کوئی ٹورنامنٹس آتے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فٹ بال کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے ہمیں ہوتی ہوئی فی الحال اگلے 1-1.5-2 ماہ دکھائی نہیں دیتی ہیں. اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ جو طبقہ سفر کر رہا ہے وہ ہمارے پلیئرز ہیں, کیونکہ پلیئرز کا بریڈ اینڈ بٹرز کیونکہ وہ پروفیشنلز ہیں, وہ کھیلتے ہیں تو ان کو یہیں سے ملتا ہے. اگر آپ ہاکی کے پلیئرز کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ پاکستان میں ہاکی کو اتنے پیسے نہیں ہیں, تو یہ لوگ ہمارے بہت سے پلیئر 35-40 لڑکے جو پاکستان ہاکی کے پول میں ہیں وہ عموماً لیگز کھیلتے ہیں مختلف ان دنوں میں جا کے, یورپ میں, ملیشیا میں, رشیا میں, تو وہ لیگز استفادہ نہیں ہو رہی. تو 35-30 لاکھ روپے کا ہر پلیئر کو نقصان ہوا ہے. اگر کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے جو کہ کرکٹرز خاص طور پہ جو فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں وہ لیگ کرکٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ نہیں جا سکے. ان کو بھی ہر پلیئر کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے, اور خاص طور پہ وہ پلیئر جن کے پچھلے ڈومیسٹک سٹرکچر میں ہمارا جو نیا سٹرکچر آیا تھا اس میں جو بے روزگار ہوئے اور ان کو صرف آخری جو سہارا تھا وہ لیگ کرکٹ ہی تھی انگلینڈ میں, جہاں سے وہ اچھے پیسے کما کے لے آتے تھے, تو اس مرتبہ وہ بھی نہیں جا سکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ ہے, اس سے پہلے ہمارا ہاکی کا ایشیا کپ تھا جونیئر وہ ملتوی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاکی ٹیم کے جو یورپ ٹورز تھے, ہالینڈ جانا تھا پاکستان ہاکی ٹیم نے, اس کے بعد بیلجیم, جرمنی, وہ پاکستان ٹیم کے جو چاروں ٹورز ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں. اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کا ہالینڈ کا ٹور تو آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے بھی ٹور کے بھی امکانات کم دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک گو کہ بات چیت تو چل رہی ہے کہ شاید بند اسٹیڈیم میں یہ ٹورنامنٹ یہ میچز کروا دیے جائیں انگلینڈ میں, لیکن بظاہر اس وقت تک فیزیبل دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ انگلینڈ میں بھی اس وقت صورتحال ڈے بائی ڈے جو ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. کل بھی 450-500 لوگ وہاں پہ ان کی اموات ہوئی ہیں. تو یہ صورتحال اوور آل جو اس کرونا نے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہیں ان کو بدل کر رکھ دیا ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت سی نئی چیزیں ہم دیکھیں گے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم واپس جو نیچر سے ہم بہت دور چلے گئے تھے, نیچر میں واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہم آپ دیکھیں گے
کہ آپ کو بہت سی چیزیں چینج ہوں گی. جیسے کھیل کا انداز ہے وہ چینج ہوگا, ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز چینج ہو جائیں گے, ہمارے رہنے سہنے کے طریقے چینج ہو جائیں گے, ہمارے لوگوں سے میل پلاپ کے طریقے جو ہیں وہ چینج ہوں گے, ہمارے گھروں کی ڈائمینشنز, ہمارے کھانے پینے کی چیزیں, ہر چیز جو ہے ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اگر آپ دیکھیں تو اس چیز نے یہ ضرور بتا دیا ہے ہمیں کہ زندگی میں اگر ہم صبح 8 سے 5 بجے تک کاروبار بھی کر سکتے ہیں, رات کے ٹائم آپ سکون سے رہ سکتے ہیں, مارکیٹیں رات کو بند کی جا سکتی ہیں, ممکن ہے اس کے رات کو مارکیٹیں بند کر کے بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ ہماری زندگی میں تیزی تھی وہ بھی اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک جو آپ نے سوال تھا جو آپ کا کہ نقصان کتنا ہوا ہے, تو اس نقصان کا تو اندازہ جب یہ کرونا وائرس ختم ہوگا اور اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوگی تو اس کے بعد اندازہ ہوگا. لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور ہر ادارہ, چاہے وہ حکومتیں ہوں یا انڈیویجول ادارے ہوں یا انڈیویجول آدمی ہو, ہر بندے کو اس نقصان سے نکلنے کے لیے کم از کم 1 سال 1.5 سال 2 سال کا وقت جو ہے وہ لگے گا. کیونکہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے اور اس ڈیزاسٹر کو جب آپ اس کو ریکور اپ کرتے ہیں تو کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک معاشی جو ہے نقصان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری اب لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں ہمارے چینج ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ جو کھیل ہے اس میں بھی ہم نئے نئے قوانین دیکھیں گے. جیسے بھی باتیں ہو رہی ہیں کرکٹ کے حوالے سے کہ جو کھلاڑی سیلیبریشن کرتے ہیں وقتی طور پہ 6 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے اس کو روکا جائے. بال کو جو ہم لاب لگاتے ہیں فاسٹ بالرز وہ بند کیا جائے, بال کی کوئی نئی ڈائمینشن متعارف کرائی جائے. اسی طرح فٹ بال میں جو سیلیبریشن ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی نیا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آپ اس طرح سیلیبریشن نہیں کر سکتے ہیں. پھر سماجی دوری جو ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف کھیلوں میں مختلف چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت بھی. تو جب یہ ختم ہوگا اس کے بعد جب آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے, ٹوٹل کریں گے, ملٹی پلائی ہوتا جائے گا یہ, تو جب یہ آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور جس کو کور اپ کرنے کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ کم از کم 1 1.5 2 سال آپ کو درکار ہوں گے اپنی روٹین میں لائف میں واپس آنے کے لیے. اس وقت ہمیں لازمی بات ہے جو چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو اپنی زندگیوں کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, سماجی دوری کا اہتمام کریں, جو احتیاطی تدابیر ہیں ماسک یوز کریں, سینیٹائزر یوز کریں, گلوز پہنیں, لوگوں سے میل ملاپ جو کم کریں. اور یہ وقتی ضرورتیں ہیں اور ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ, پوری کائنات پہ. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس سے چھٹکارا بھی دے گا. امتحان ہے, اس سے نکل جائیں گے. لیکن یہ امتحان ہمیں کچھ بتانے کے لیے آیا ہے, اور وہ بتانے یہ آیا ہے کہ ہم لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے سب کچھ کور اپ کر لیا ہے, سب کچھ ہم نے اس سے ڈھونڈ لیا ہے, مل گیا ہے, اور جو ہم نئے تجربات کر رہے تھے G4 اور G5 اور پتہ نہیں کیا کچھ, کہ آپ ایک لمحے میں یہاں بیٹھے ہیں اور امریکہ کی باتیں کر رہے ہیں اور امریکہ والے یہاں سے آپ کو, اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک نارملائز لائف کی طرف جائیں گی. اور ہم دیکھیں گے کہ اب وہ دوبارہ سے ہم اگلے 60 70 80 سال جو ہے وہ چیزیں ابھی دوبارہ اتنی تیزی نہیں ہوگی. تو یہ نقصانات جو ہیں, اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر کنٹرول بھی کرنے جو ہے طاقت دے اور ہمارا زیادہ نقصان بھی نہ ہو, اور ہم لوگ جو ہے جلد سے جلد جو ہے ایک روٹین لائف میں واپس آئیں. دیکھیں کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں کھیل بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں, اور اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جب کھیل ریزیوم ہوگا تو کیا اسپیکٹیٹر اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ کر میچ دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں. اس وقت کی جو ارلی کنڈیشن جو ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میچز شروع ہونے جا رہے ہیں. تقریباً جولائی کے وسط میں دوبارہ سے سپورٹس شروع ہوگی, ٹینس شروع ہوگی, انگلینڈ کے اندر کرکٹ شروع ہونے جا رہی ہے, پاکستانی ٹیم کا ٹور پینڈنگ پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے دوران یہ ہوگا کہ کراؤڈ کے بغیر میچز ہوں گے, اور فی الحال بنتا بھی یہی ہے کہ کراؤڈ کے بغیر میچز ہونے چاہیے, کیونکہ جو ٹی وی کے جو کرکٹ فینز ہیں وہ تو کرکٹ کو اپنے گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں, چاہے فٹ بال ہو یا چاہے اور گیمز ہوں. اور پھر آپ جو 22 سپورٹس مین جو اسٹیڈیم کے اندر ہوں گے آپ ان کو ڈی انفیکٹ کر سکتے ہیں کرونا وائرس سے. ان کو آپ بہتر انداز کے اندر ان کے لیے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں. آپ 30,000 لوگوں کے لیے حفاظتی اقتدام نہیں کر سکتے ہیں. سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپورٹس دوبارہ سے شروع ہونی چاہیے, ہوگی بھی صحیح, کیونکہ جو ٹی وی کے ناظرین ہیں, جو انٹرنیٹ کے ناظرین ہیں, وہ فینز دیکھنا چاہتے ہیں سپورٹس کو, اور پھر ملکوں کے درمیان سپورٹس کا کمپٹیشن ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا نارمل ہوگی. ہمارے ہاں لوگ خوف زدہ ہیں, یورپ کے اندر لوگ خوف زدہ ہیں, لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو وہ جب سپورٹس کو دیکھیں گے کہ دوبارہ سے گیم شروع ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ہوپ پیدا ہوگی کہ دوبارہ سے زندگی اپنے ٹریک پر آ رہی ہے. جو ایک خوف کا عالم ہے, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, اس جمود کو توڑنے کے لیے
स्पोर्ट्स एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है कि लोगों को साइकोलॉजिकल तौर पर ये एहसास होना शुरू होगा कि अब दुनिया नॉर्मलाइज हो रही है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में होने जा रहा है, उसके लिए भी ICC और ऑस्ट्रेलिया ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिफाजती इकदाम ज़रूर करें लेकिन गेम होनी चाहिए। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ हो सकती है, देखें फिल्में बनती हैं वो रिकॉर्डेड होकर सिनेमा के अंदर लगती हैं, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो लाइव चलती है। तो लाइव जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उसका बच्चों पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके पेरेंट्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो लोग कोरोना की वजह से खौफज़दा हैं, जिनको लगता है कि शायद जजमेंट डे आने वाला है, क़यामत आने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस खौफ के अंदर भी लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। सो उनको भी एक होप मिलेगी कि नहीं, चीज़ें दोबारा से ट्रैक पे आ रही हैं। देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फरवरी से पहले जो दुनिया थी वो अब वैसी नहीं होगी। कम से कम लगेंगे 3 से 4 साल दुनिया को नॉर्मल होने में। जब 1919 के अंदर इन्फ्लुएंजा आया था, स्पेनिश वायरस, 7 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद भी 1920-30 में जाकर दोबारा से हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे। सो 5-7 साल लोगों को दोबारा से नॉर्मलाइज होने में लगेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स को फौरी तौर पर स्टार्ट होना चाहिए। कोरोना वायरस की वबा जब से शुरू हुई है, इसने पूरी इंसानी ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। पूरी दुनिया में सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं ये हमेशा अरूज पे रही हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इस तरह की जितनी भी सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं वो पूरा साल जारी रहती हैं। इस तरह इवेंट्स जो होते हैं कुछ नेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। क्रिकेट जो कि पूरी दुनिया की एक मशहूर तरीन गेम है और जिसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी होती है, इसके जितने इवेंट्स से कोरोना वबा ने इसको भी अपनी लपेट में ले लिया है। नीदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ होनी थी, इसी वबा की वजह से वो सीरीज़ भी कैंसिल हो गई, और यूँ शायकीन क्रिकेट जो एक आस लगा के बैठे थे कि वो इस सीरीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उनकी वो आस उम्मीद जो है वो भी पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह ओलंपिक्स गेम जो पूरी दुनिया की नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी खेल की इवेंट है, वो भी इसी कोरोना वबा की नज़र हो गई। और यूँ शायकीन ओलंपिक्स जो हमेशा अपने आप को तैयार करते थे कि ओलंपिक्स में पूरी दुनिया से लोगों ने इकट्ठे होकर इस इवेंट को देखना है, चाहे वो वहाँ जाके देखें जहाँ ये इवेंट हो रहा है या उसे सेटेलाइट के ज़रिए अपनी टीवी चैनल्स पे देखें, उनकी उम्मीदें भी खाक में मिल गईं और कोरोना वबा ने उसको भी अपनी लपेट में ले लिया। इसी तरह हम चलते देखते हैं बाकी विंबलडन जो कि पूरी दुनिया में आज तक कभी कैंसिल ही नहीं हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट था जिसे देखने के लिए विंबलडन में लोग पहले से टिकट ख़रीद लेते थे और इस पे उनकी नज़र होती थी कि यह कब होना है। शायकीन विंबलडन जो वो भी मायूस हुए अगर कोरोना वबा ने उनको भी अपनी लपेट में ले लिया। यूँ देखा जाए तो कोरोना वबा ने सेहतमंदाना सरगर्मियों को मफलूज करके रख दिया, और जितने भी इवेंट्स थे खेलों के वो सारे, फुटबॉल का बड़ा इवेंट, क्रिकेट का इवेंट हो, हॉकी का हो, टेनिस का हो, इंडोर गेम्स हो, सारी की सारी जो है वो इस कोरोना की नज़र हो गई हैं। अब देखना ये है कि ये कोरोना कहाँ तक हमें जो है इन चीज़ों से रोक के रखेगा। ये तो नहीं हो सकता, ये नेचर के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान की दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों में हैं, खेलें भी उनमें से एक हैं। इसी तरह खेलों का इतने अरसे तक रोके रहना तो नामुमकिन है। अब हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ होने जा रही है। अब देखना यह है कि इस पे क्या होता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि क्या करना है, और इसी तरह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इसी पे गौर व खौज कर रहा है। देखें कि इसका क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है कि कोरोना वबा जो है अल्लाह के फजल व करम से इस पे कंट्रोल हो जाएगा, और शायकीन खेलों के जितने भी शायकीन हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो रोशन होंगी और वो ज़रूर देखेंगे कि खेल के मैदान एक बार फिर आबाद होंगे। हमें इसी उम्मीद और इसी आस पे अपने आप को ज़िंदा भी रखना है और अपने तमाम सरगर्मियों में हिस्सा भी लेना है। इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये तमाम इवेंट्स जो फ़िलहाल कैंसिल हो चुके हैं दोबारा आबाद होंगे और दोबारा एक दफ़ा आवाम को मौका मिलेगा कि वो इन तमाम खेलों को देख सकें। ये कोरोना वायरस की वबा जो है ये वाकई ही एक नया चैलेंज है इस वर्ल्ड के लिए, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसमें गरीब अमीर सारे ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
तो ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है, और हमारी ज़िंदगी में शायद ये इससे बड़ा चैलेंज कभी भी नहीं आया होगा। लेकिन अब ये है कि इस चैलेंज से निपटना है, इसके लिए हमें डरना नहीं है, हमें एहतियाती तदाबीर करनी है और सारे अपने काम भी करने हैं। कोई घर में बैठे हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे, ये बिल्कुल आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा और अपने SOP जो गवर्नमेंट दे रही है उसको आप फॉलो करें। मास्क जहाँ जू में जाए मास्क रखें। बाकी तो लग रहा है कि स्पोर्ट्स तो इतनी ज़्यादा हिट हुई है, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा हिट कोई चीज़ भी नहीं हुई जितनी स्पोर्ट्स हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है कि जिससे लोग इकट्ठे होते हैं। तो इकट्ठे होने पर ही तो इसका सारा मसला है कि इकट्ठे नहीं होते देना, तो स्टेडियम में लोग इकट्ठे होते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें जो स्पोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इफ़ेक्ट हुई है बहुत ज़्यादा, जो स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले स्पोर्ट्स का सामान भी नहीं बिक रहा। तो ये सारी ओवरऑल तो बहुत लोग इसमें हज़ारों नहीं लाखों के करीब लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, खिलाड़ी तो हो ही हैं, तो इसके साथ जो सबका साथ अटैच था वो भी हो गया। लिहाजा इस वक्त ये चैलेंज है और चैलेंज को निपटना है, और कैसे निपटना है उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको हदायत दे रही है, और एक नया सिस्टम भी आ रहा है कि एम्प्टी स्टेडियम में भी मैचेस करवाए जा सकते हैं, जो कि एक सलूशन तो है, वक्ती तौर पर निकल जाए और कल को शायद वैक्सीन आ जाए तो फिर लोग भी आ जाएंगे। देखिए हमें अब करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ SOP के तहत हमें करवानी पड़ेंगी, ताकि लोगों का एक तो ध्यान भी निकल आएगा, एक रिक्रिएशनल मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट का एक पहलू भी आ जाएगा और दोबारा ज़िंदगी भी आ जाएगी, इंसानों में दोबारा ज़िंदगी आ जाएगी। स्पोर्ट्स एक ऐसा ही एक एलिमेंट्स है सोसाइटी का जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ ज़िंदगी देता है, लोगों में खुशी की लहर दौड़ती है, एक नया जज्बा पैदा होता है आगे बढ़ने का। तो इसको आप ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते SOP के साथ। और अब जैसे आपको देख रहे हैं कि IOC ने भी कुछ SOP तैयार की है, वो सबको भेज रहे हैं, फेडरेशनों को पहुंच चुके हैं कि इस पर आप काम करें, वर्क करें, उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हीं के तहत स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है, इस वक्त तो इसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन $बिलियन में जा रहा है। उसमें खिलाड़ी हैं, अंपायर्स हैं, उसमें मीडिया वाले हैं, सबको नुकसान हुआ है कि स्पोर्ट्स के बंद होने से। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम दोबारा उसी वर्ल्ड में मिलेंगे और अच्छी वर्ल्ड में मिलेंगे, और लोग काफ़ी कुछ लर्न भी कर चुके होंगे इसके ये कोरोना मैसेज के जो सीखा है, लर्न करेंगे और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करेंगे, सफाई का भी ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम जल्द एक अच्छी दुनिया में मिलेंगे। जी नाज़रीन, ये थे स्पोर्ट्स के सहाफ़ी। उम्मीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे चैनल AITV को सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।